बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वेक अप पाकिस्तान। हमने पिछले एपिसोड में जिस तरह क्लाइमेट चेंज को डिस्कस किया था, COP 27 को डिस्कस किया था। COP 27 में एक बड़ी अचीवमेंट आई 15 नवंबर को, जब क्लाइमेट क्राइसिस चार्टर मीडिया के सामने पेश किया गया और एक एलामिया जारी किया गया कि डैमेज एंड लॉस फंड क्रिएट किया जाएगा। बड़ी खुशी हुई पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की मिनिस्ट्रीज़ को, क्योंकि ये फ़ंड जो क्रिएट किया गया, इसमें जो नेगोशिएशंस थी, जो बातें हो रही थी, उसमें पाकिस्तान की मिनिस्ट्री का बड़ा हाथ था। मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स SDPI, आबिद सुलेहरी साहब और दूसरे स्टेक होल्डर्स को भी लिया गया और कहा गया कि ये फ़ंड क्रिएट किया जाएगा। इस फंड की मैकेनिज्म क्या होनी चाहिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किस तरह होगी, ये COP 28 में फैसला होगा जो कि मार्च 2023 में होने जा रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि इस सैलाब के बाद, जिसमें 33 मिलियन लोग मुतासिर हुए, जिसमें 8 लाख के करीब घर तबाह हुए, 45,000 घर डैमेज हुए, 26,000 स्कूल ख़त्म हुए, 5 लाख एकड़ ज़मीनें तबाह बर्बाद हो गई, ज़रूरी ज़मीनें। उसके बाद हमारी एंड से भी बहुत कुछ होना चाहिए और इसको डिस्कस करने के लिए मेरे साथ है एक बेहतरीन पैनल इस वक्त मौजूद। मैं तारुफ कराना चाहूँगा अपने पैनल का। वहीद हुसैन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एंकर पर्सन है, सीनियर एंकर पर्सन है, एनालिस्ट हैं। आज इनसे हम गुफ्तगू करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। साथ साथ फुज़ैल हबीब शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं, साथ साथ चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर से हैं, पीपल्स पार्टी से भी आपका ताल्लुक है और आपका अपनी ज़मीनों में बड़ा डैमेज हुआ था इस फ्लड में। तो आपसे पूछेंगे किस तरह असेस किया जा सकता है लॉस एंड डैमेज को। लेकिन ऑफ कोर्स एक्सपर्ट ओपिनियन में हमारे पास PhD भी हैं क्लाइमेट चेंज में, सादिया तारिक। थैंक यू सो वेरी मच सादिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया गया। सलमान शाह साहब, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, मईशत पे गहरी नजर रखते हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं। थैंक यू शाह साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। राफे आलम भी हमें ज्वाइन करेंगे, एनवायरमेंटलिस्ट। शुरू करता हूं मैं वहीद हुसैन साहब आपसे। आपकी नज़र में कितनी बड़ी अचीवमेंट थी ये शर्म उल शेख में इस COP 27 की लॉस एंड डैमेज फंड क्रिएट होना, और जो लोग, इसमें कहा गया कि जो लोग ज़्यादा एमिशंस करते हैं, दुनिया में ज़्यादा आलूदगी करते हैं, उनसे कंपनसेशन ली जाएगी और डेवलपिंग कंट्रीज़ को दी जाएगी। आप इसे कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया तल्ला साहब। बुनियादी तौर पे देखें, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है क्लाइमेट चेंज का, और पिछले तकरीबन 2 दहाइयों से इंटरनेशनली इसके ऊपर काम हो रहा था। हमारे यहाँ चूँकि ये जो फ्लड्स आए और उससे जो डैमेज हुआ, एक अनएक्सपेक्टेड वो था सारा एस्टीमेट। जिस तरह आपने उनको फिगर्स अभी बताए हैं कि तकरीबन 33 मिलियन लोग जो हैं इससे मुतासर हुए हैं। 3 करोड़ 30 लाख। जी हाँ, तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख लोग हैं। इसमें हमारी इकॉनमी को यानी एस्टिमेटेड 30 बिलियन प्लस डॉलर्स जो हैं वो इसमें नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। इसी तरह अगर आप देखें तो तकरीबन 70 to 80% जो एग्रीकल्चर लैंड है, बताया जाता है कि यानी एस्टिमेटेड जो है वो भी इससे मुतासर हुई है। आने वाली हमारी जो फसल है, ख़ासकर गंदम की जो फसल होगी, वो बहुत ज़्यादा मुतासर होगी, जिसकी वजह से हुकूमत ने ऑलरेडी 27 लाख टन जो है गंदम दरामद करने का फ़ैसला कर लिया। और आपको मालूम है कि हम पहले ही डॉलर्स जो हैं वो इस वक्त हमारे पास नहीं हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर है डॉलर के ऊपर। और जब हम बाहर से जो भी चीज़ मंगवाएंगे तो उसके लिए डॉलर्स की हमें ज़रूरत होगी। अब ये शर्म उल शेख के अंदर एक उसके पीछे, जैसे मैंने कहा कि एक हिस्ट्री थी, और फिर पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, पिछले तकरीबन अगर आप देखें तो 2, 2.5, 3 माह से मुख्तलिफ ममालिक के अंदर विज़िट्स करते रहे, और वहाँ पे जाके चाहे वो बायलैटरल फोरम थे या मल्टीलैटरल फोरम थे, उन्होंने इस इशू को ज़बरदस्त तरीके से उठाया। और यही उन्होंने कहा कि हमारा कसूर नहीं है, जो हमारे ऊपर आफत आई है, जितना फाइनेंशियली हमें नुकसान हुआ है, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी ममालिक जो हैं जिनकी बड़ी मईशतें हैं, जो कि फॉसिल फ्यूल्स को इस्तेमाल करते हैं, जिसके ऊपर इन्होंने एक डेडलाइन आपको मालूम है कि 2030 की दी हुई है कि कम्प्लीटली हम इससे आउट हो जाएंगे। लेकिन चाइना जैसी इकॉनमी, इंडिया जैसी इकॉनमी अब आपकी जो है वो अभी इसके ऊपर एग्री करने के लिए तैयार नहीं है। तो आई थिंक कि उस तनाजुर में अगर आप देखें तो ये फाइनेंशियल एक उन्होंने मान लिया रिच कंट्रीज़ ने, जो जिनके पास वसाइल हैं, कि ये जो पुअर ममालिक हैं, पाकिस्तान की तरह के जो ममालिक हैं, उनका यानी कसूर भी नहीं है, लेकिन उनको नुकसान भी हो रहा है। तो उनके लिए अगर ये फ़ंड कायम किए गए, लेकिन अभी इसमें बड़ा वो कहते हैं ना कि देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन कप एंड द लिप। अभी रिच कंट्रीज़ जो हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज कब पहुंचेंगे, तब तक ये जो लोग इस वक्त सर्दी में बाहर बैठे हुए हैं, और आप फुटेज देखते हैं डेली बेसिस के ऊपर लोग जो अपनी फरियाद जो है वो कर रहे हैं, हुकूमत तक भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ वैसे ही आपको पता है हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है बड़ा स्लो है,
سو آئی تھنک یہ ایک فیصلہ اچھا تھا, پاکستان کی کنٹریبیوشن اس کے اندر بہت زیادہ تھی, بٹ اگر ہم یہ بیٹھ جائیں یہ سوچنے کہ ہمارے جو فلڈز آئے ہیں اور جس سے نقصان ہوا ہے یہ ان فنڈ سے ہمیں امیجیٹلی کوئی ریلیف ملے گا, سو آئی تھنک کہ اس میں ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونا پڑے گا. محتاط الفاظ بھی آپ نے استعمال کیے وحید صاحب. شاہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. سلمان شاہ صاحب, آپ بتائیے گا آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کہا جا رہا تھا کہ COP 27 کے لاسٹ مومنٹس میں ایک بہت بریک تھرو ہوا جس کے بعد یہ فنڈ کریٹ کیا گیا. ہاؤ ڈو یو سی اٹ سر؟ دیکھیں, آئی تھنک وحید صاحب نے ہیز ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ. اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا کہ دنیا نے ریکگنائز کیا ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کئی ممالک کو ڈیمیج ہو رہا ہے اور ان کے نقصان کو پورا کرنا ایک انٹرنیشنل رسپانسبلٹی ہے. تو اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایسے ہے جیسے ایک MOU ٹائپ چیز ہے, ارادہ ڈکلیئر کیا گیا. اس ارادے کو پریکٹیکل شیپ کرنا, اس آئیڈیا کو, اس کی پروسیجر کو طے کرنا, کیسے طے کیا جائے گا کہ ڈیمیج کتنا ہوا ہے اور کس حد تک ڈیمیج کا لاس ہوا ہے, اس کو ریکور کیا جائے گا, اس کے طریقہ کیا ہوں گے, ڈاکیومنٹیشن کیا ہوگی, تو یہ ساری چیز ہونی ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو کم از کم 3-4 سال تو اور it is finalized and in the shape کہ آپ میں پیسے شروع ہوں گے فرام دوز کنٹریز جو ایکسیپٹ کرتی ہیں کہ ان کی کنٹریبیوشن ہے کلائمیٹ چینج میں, پولوشن میں, ایئر کوالٹی کو جو ڈسٹرائے کرتی ہے. تو وہ جب اوپر ٹیکس لگ کر کوئی طریقہ کار سامنے آئے گا اور اس میں سے پیکیج فنڈ میں آئیں گے, پھر سے وہ ڈسکس ہوں گے. انفارچونیٹلی اس وقت جو ہمارے لوگ باہر بیٹھے ہیں سردی کے عالم میں, ان کے لیے تو کوئی اس وقت تکلیف نہیں. اور آئی تھنک کہ اس میں رسپانسبلٹی جو ہے وہ ہماری اپنی گورنمنٹس کی ہے, پروونشل گورنمنٹ اینڈ فیڈرل گورنمنٹ مل لوگوں کو پہلے سنبھالیں, ناٹ ٹو فار some sky which happen in. تو اس وقت ڈائریکٹلی ایکشن لینا بہت ضروری ہے, لوگوں کو ریسکیو کر کے ریہیبلیٹیٹ کر کے ان کے گھروں میں واپس پہنچانا, جگہ پہ پہنچانا, بیماریوں سے بچانا. رائٹ شاہ صاحب کچھ آڈیو میں کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز ہیں. ویل کم بیک ٹو یو اینڈ ٹرائی ٹو فکس دیٹ ایز ویل. میں گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گا فضیل حبیب شاہ صاحب کو. آپ یقیناً چیمبر آف ایگریکلچر سے بھی تعلق رکھتے ہیں, آپ پالیٹکس میں بھی ہیں, آپ ایگریکلچر میں بھی ہیں, آپ کی اپنی لینڈز بھی ہیں جو ڈوب گئی تھیں سیلاب میں. فضیل شاہ, یہ جو بات ابھی سلمان شاہ صاحب بھی کر رہے تھے کہ جو نقصان ہوا ہے, آپ کی نظر میں اس کی اسیسمنٹ کتنا بڑا چیلنج ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو اسیسمنٹ ہے وہ اتنا جلدی ہم لگا ہی نہیں سکتے ہیں, کیونکہ میری نظریے میں سب سے بڑا امپیکٹ رورل لائیولیہوڈز کے اوپر آیا ہے. ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ کتنی زمین انڈر واٹر ہے, اس سے کتنا گرین آنا تھا یا کتنا ہمارے فیلڈز جو ہیں وہ کتنے پیسے کوانٹیفائی ہم ان کو کر سکتے ہیں, لیکن کتنی سیونگز تھی لوگوں کے, کتنے گھر ڈوب گئے, کتنے گھر ڈسلوکیٹ ہوئے ہیں, وہ انہوں نے اپنی جو جمع پونجیاں تھیں وہ ان کی ختم ہو گئی. ہمیں اکنامک امپیکٹ اس کا اگلے 10 سال تک چلتا رہے گا اور ہمیں یہ سمجھنے میں اسی طریقے سے بہت ٹائم لگے گا جس طریقے سے آج ہم نے یہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ بنا ہے. جیسے کہ یہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ بنا ہے, ہم کو اسی طریقے سے ایویلیویٹ کرنا پڑے گا کہ آگے ہمارا پلان آف ایکشن کیا ہے, کیونکہ دس ہیز ہیپنڈ ٹو اس فار دا فرسٹ ٹائم. پہلے ہمارے پاس یہ کبھی ہوا نہیں ہے, اب جب ہوا ہے تو اس کا نیا میکانزم بنانا پڑے گا. دا گورنمنٹ اینڈ دا سوشل سیکٹر ول ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. جب ہم ساتھ میں بیٹھیں گے, وی ڈیولپ اے پلان اور اپنی ذاتیات کو چھوڑ کے فار دا کنٹری, فار دا پلانٹ. شاہ صاحب, یہ آپ نے کیوں بولا کہ پہلے نہیں ہوا ہے؟ کیونکہ آئی تھنک فلڈس تو پہلے بھی آتے رہے ہیں. دیکھیں اس اسکیل پہ نہیں آئے ہیں. میں اگین مینشن کروں گا 2010 میں ہمارے پاس ریورائن فلڈز تھے, 2011 میں ہمارے پاس جو ہے فلیش فلڈز تھے.
इस साल हमारे पास दोनों साथ में हो गए, द कच्चा एरिया एंड द पक्का एरिया दोनों अंडर वाटर थे, तो इसी वजह से हमारे पास चैलेंजेस आ गए हैं ग्रेन को पूरा करने। अब फॉर इंस्टेंस अल्लाह ना करे अगर ये दोनों और 2005 का अर्थक्वेक कम्स टुगेदर, हाउ वुड वी मैनेज इट? कैसे हम उसको मुंह देंगे, कैसे हम उसका मैकेनिज्म क्या है? तो वी विल हैव टू डेवलप अ टीम फॉर दैट। सलमान शाह, वी हैव कनेक्टेड बैक टू यू। मुझे लग रहा है कि अब आपकी ऑडियो सही होगी। आई वुड लाइक यू टू रिपीट द लास्ट फ्यू वर्ड्स यू वर सेइंग सर, क्योंकि आपकी आवाज़ हमें सुनने में नहीं आ रही थी सर। जी, मैं बेसिकली ये कह रहा था कि जो लोग इस वक्त इस फ्लड्स की वजह से जिनका नुकसान हुआ है, जो बिल्कुल अपने डिवाइसेस पे हैं, उनकी कोई मदद उस तरह से नहीं हो रही जो होनी चाहिए, तो आई थिंक वी शुड फोकस ऑन दैट एंड गेट दैट जॉब डन। वी शुड नॉट वेट कि कब हमें लॉस डैमेज एंड लॉस फंड में से पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। उसकी डॉक्यूमेंटेशन हमें कर लेनी चाहिए सेपरेटली, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन करें और वायबल कहने के बजाय रिलायबल एस्टिमेट्स डैमेज के बना लें। लेकिन लोगों की मदद इमीडिएटली चाहिए। लोगों को हम वेट नहीं करा सकते कि वो अपने रिहेबिलिटेट अपने आप को खुद ही करें, अपनी एग्रीकल्चर को दोबारा से रिवाइव करें, वो भी खुद ही करें, फर्टिलाइजर, बीज, ये वो अपने रिसोर्सेज से लें। तो आई थिंक दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड विल रियली कॉज मच बिगर लॉस। तो अब हमें लोगों की जो इमीडिएट नीड्स हैं उसके लिए हमारी अपनी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, और बजट में अगर कोई एलोकेशन नहीं है तो उसको डाइवर्ट किया जाए इस काम के लिए। और आई थिंक हमारे खासे बड़े बड़े हुकूमती अखराजात होते हैं, एंड वी शुड कट सम ऑफ द एक्सपेंडिचर्स एंड पुट द मनी ओवर हियर, और उसके साथ तैयारी अच्छी तरीके से करें अबाउट, बिकॉज इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान वो एरिया है जहाँ पे क्लाइमेट चेंज का बड़ा इम्पैक्ट आएगा। फॉर्चुनेटली इस एरिया में पानी ज़्यादा आएगा, सो पानी जो ज़्यादा आएगा उसको मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको सही जगह पे पहुँचाना बहुत इम्पोर्टेंट है, शहरों को बचाना, आबादियों को बचाना, और इस पानी को सेव भी करना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आई थिंक इसके ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी होनी चाहिए गवर्नमेंट की, ताकि ये अगले 30-50 साल जो इस किस्म के क्लाइमेट की वजह से चेंजेस आएंगे उसके साथ हम कोप कर सकते हैं। राइट सर, बिल्कुल आपने सही कहा। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी के बिना ऑफ कोर्स देयर इज नो वे फॉरवर्ड। मैं गुफ्तगू में शामिल करूंगा सादिया तारिक को। सादिया, आप पीएचडी भी हैं क्लाइमेट चेंज में, आप स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी हैं कॉलेज में, आप उनसे वन ऑन वन इंटरेक्ट भी करती हैं। मुझे ये बताइए, जो ये न्यूज़ है लॉस एंड डैमेज फंड क्रिएट हुआ, आपकी नज़र में कितनी खुशाइंद खबर है और कितनी बड़ी अचीवमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एसडीपीआई के लिए? थैंक यू सो मच। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको लॉस एंड डैमेज फंड मिल रहा है उन लोगों की तरफ से जो इसके कंट्रीब्यूटर हैं, नुकसान के जो इस नुकसान के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम तो वो अफराद हैं जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन हम मेरे हिसाब से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, ख़ासतौर पे अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, तो इसमें थोड़ा सा कसूर हमारा भी है, क्योंकि ये चीज़ बहुत पहले से ही आ रही थी कि इस साल बारिशें ज़्यादा होंगी। इस साल ये हमारे पास बारिशों का जो सीज़न है, जो एक बनता है, क्लाइमेट पैटर्न बनता है, साइकिल बनता है, वो बहुत ज़्यादा है और हमारे पास रेन बहुत ज़्यादा होने का है, ये ऑलरेडी था। बट वही चीज़ है कि हमारे पास सारे प्रोग्राम्स बने, सारी स्ट्रैटेजीज़ बनी हुई हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। वक्त पे हमने उस चीज़ के लिए कोई मेजर नहीं लिए कि हम उस चीज़ को रोक सकते। जिसके लिए सबसे बड़ा दुख मुझे इस बात का होता है कि हमारे पास पाकिस्तान में डैम्स नहीं है। हम कहते हैं कि इस वक्त बहुत सारे ममालिक बहुत अच्छे उस पे हैं। हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया ने हर जगह पर एक डैम बना रखा है, वो अपने लिए पानी उधर रिजर्व कर रहा है। जहाँ पर इंडिया को लगता है कि बस हमारा पानी यहाँ पर हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, हमारे डैम्स ओवरफ्लो करेंगे, वो पाकिस्तान के लिए पानी छोड़ देता है, क्योंकि उसने रिवर इंडस पे आपके लिए एक डैम बना रखा है जहाँ पे उसने अपने काम तक का पानी रखा, बाकी आपकी तरफ छोड़ दिया। अब वो जो बाकी पानी उसने हमारी तरफ छोड़ा वो कहाँ गया? वो बह के ऊपर से नीचे हमारे पास ही तो आ रहा है, जिससे हमारा एक तो ऑलरेडी रेन बहुत ज़्यादा है, फिर फ्लड की सिचुएशन
وہ ایکسٹریم پہ چلی گئی. آپ کا پوری ایریا تباہ ہو گیا, خاص طور پہ سندھ کا, بلوچستان کا اگر آپ ایریا دیکھیں وہ پورا ہو گیا ہے. بلوچستان کے ساتھ تو میں کہوں گی کہ اتنا زیادہ ہماری تباہی پہنچی کہ زمینی راستہ تک منقطع ہو گیا آپ کا بلوچستان سے, کہ ہم یہ پہنچ ہی نہیں پا رہے وہاں یہ ایسٹیمیٹ لگانے کے لیے کہ وہاں کتنی تباہی آئی اس پانی سے. جو فوٹیجز آ سکیں, جو چیزیں آ سکیں, ہم صرف اس پہ ریلائی کر رہے تھے. جہاں نقصان ہوا ہے, تباہی ہوئی ہے, وہاں پہنچیں گے تو معلوم پڑے گا کتنی تباہی ہوئی ہے. وہاں تو پہنچ ہی نہیں پا رہے ہم. اب جیسے آپ نے بالکل سو سوری سعدیہ, ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے. I'll come back to you. بریک کے بعد رافع عالم صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کریں گے. یہ بھی میں جاننے کی کوشش کروں گا اپنے پینل سے کہ ٹھیک ہے انٹرنیشنل باڈی نے فنڈ تو کریٹ کر دیا, پر لوکل گورنمنٹ کو, ایڈمنسٹریشن کو, جس طرح شاہ صاحب نے بولا کہ ہمیں کمپریہنسو اسٹریٹجی چاہیے, کیا کرنا ہوگا اسٹریٹجی کے لیے, کون سا پہلا قدم اٹھانا ہوگا, ڈسکس کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو ویک اپ پاکستان. ہم بات کر رہے ہیں آج لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کی, جو COP 27 شرم الشیخ میں کریٹ کیا گیا, اس کا امپیکٹ, اس کے بعد ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. وحید حسین صاحب, آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا. یقیناً اب باڈی نے, انٹرنیشنل باڈی نے بنا دیا فنڈ, اب ہماری حکومت نے کیا کرنا ہے؟ جو کمپریہنسو اسٹریٹجیز کا سلمان شاہ صاحب ذکر کر رہے تھے ہمیں اپنانی ہے, اس کا پہلا قدم کیا ہوگا وحید صاحب؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ابھی تک جو میرے پاس معلومات ہیں تھرو میڈیا اور جتنی بھی وہاں پہ لوکل لوگ وہاں پہ رہتے ہیں, پانی ابھی تک جو ہے علاقوں سے نہیں نکالا جا سکا. ابھی تک پانی, دیکھیں جب تک پانی نہیں نکالیں گے آپ, نہ ایگریکلچر لینڈ کا آپ ایسٹیمیٹ صحیح لگا سکتے ہیں, نہ آپ کی جو ریزیڈینشیل ایریا تھے یا انفراسٹرکچر جو تھا اس کا صحیح طرح سے تخمینہ لگا سکتے ہیں. تخمینہ لگانے کے لیے آپ کو انٹرنیشنل ایجنسیز کو انوالو کریں. ہماری جو گورنمنٹ, جو اس کے جتنے بھی ٹولز ہیں, جس میں آپ کے پاس ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے, جس کے میں تحصیل کی گورنمنٹ ہے, جس میں آپ کی جو الیکٹڈ لوگ ہیں, ان کو آپ شامل کریں. اور تیسرا جو ہے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے, اس کو بھی آپ اس کے اندر ایسٹیمیشن کے لیے آپ, تاکہ آپ کو ایک کمپریہنسو ایسٹیمیٹڈ وہ آپ کے پاس سارا ڈیٹا آ جائے. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو سسٹم ہے, اسٹرکچر ہے گورنمنٹ کا, وہ اتنا فالٹی اسٹرکچر ہے کہ ہمارے ہاں مطلب سندھ کے اندر یا کسی بھی صوبے کے اندر چیف منسٹر ہے, اس کی کیبنٹ ہے, پھر آپ کے پاس ڈسٹرکٹس ہیں, پھر تحصیل ہے, پھر اسی طرح باقی آپ کا گورنمنٹ کا جو اسٹرکچر ہے, اسی طرح پولیٹیکل جو اسٹرکچر ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایشو یہ ہے کہ ہمارا جو گورنمنٹ کا نظام ہے, جو CSS کر کے لوگ آتے ہیں, DC ہوتے ہیں, ACs ہوتے ہیں, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, لیکن جب وہ جاب پہ آ جاتے ہیں تو پھر ایک تو وہ ریسرچ کرنا چھوڑ دیتے ہیں, پڑھائی کرنا چھوڑ دیتے ہیں. وہ صرف یعنی وہ جو برٹش رول کے اندر ایک تھا نا ٹیکا کہ جی یہ ڈسٹرکٹ کا کنگ ہے اور یہ جو ہے نا بادشاہ ہے, وہ اس چکر میں لگ جاتے ہیں. سو دے جسٹ لیو آل دا اسٹڈی اینڈ دا ورک. اس کو جب تک اب ری ویمپ نہیں کریں گے, ہمارا جو یہ تو ایک ایریا ہے نا, آپ کا پورے کا پورا جو گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے, لوکل وہ سارے جو ہیں وہ بالکل کرپل ڈاؤن ہو چکے ہیں. آپ کراچی میں اب آیا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ یعنی جس ایریا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کے روڈ سارے کے سارے جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکے ہیں. اور یہ پوش ایریاز ہیں آپ کے اس ملک کے اندر. یعنی آپ کا جو نظام ہے, اسٹرکچر ہے جو گورنمنٹ کا, وہ اس حد تک فیل ہو چکا ہے. پریورٹیز ہماری کیا ہیں؟ ہمارا پرسیپشن اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ روڈوں کے اوپر ہیں, روڈ جو ہیں آپ کے ان کے اوپر لگے ہوئے ہیں, کنٹینرز لگے ہوئے ہیں درجنوں سینکڑوں کے حساب سے. ٹھیک ہے جی, وہاں پہ عجیب قسم کی ایک تقریریں کی جا رہی ہیں. یعنی پچھلے 6-8 مہینے سے ہم آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر جو ہے اس ملک کے اندر جنگ جاری رہی ہے. تو اس قسم کے جب میسیجز ہم باہر دیتے ہیں, ہمارے پرائم منسٹر نے کتنی جا کے انٹرویوز دیے انٹرنیشنلی, بلاول صاحب نے ایز اے فارن منسٹر انٹرویوز دیے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو, میڈیا کو, وہاں پہ جا کے بائیلیٹرل ٹاکس کی. ایک پیسہ آپ کا جو ہے اس ملک کے اندر نہیں آیا. واٹ از دا ایشو؟ دا ایشو از آف دا پرسیپشن, دا ایشو از آف یور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ان دس کنٹری. جب تک ان چیزوں سے ہم باہر نہیں نکلیں گے, آپ اپنی مدد آپ نہیں کریں گے. اس یعنی یہاں پہ جو فوٹیجز آ رہی ہیں کہ جو لوگوں نے مال بھی دیا تھا, آپ کو ٹینٹس دیے تھے, لوگوں کو کھانے کی چیزیں دی تھیں, وہ یعنی جو ویئر ہاؤسز ہیں
وہاں سے لوگ جا کے ان کو بیچ رہے ہیں, ان کو لوٹ رہے ہیں. اس قسم کی پرسیپشن جب آپ جائیں گے, اور ٹویٹس کی تھی آپ کو یاد ہوگا کچھ مہینے پہلے اس نے کینیڈین گورنمنٹ نے کہ ہم نے جو یہ فنڈز دے رہے ہیں یہ ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو نہیں دیں گے, یہ ہم اپنے این جی اوز کے تھرو جو ہے اس کو ہم یوٹیلائز کریں گے. تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کہاں سے یہ سارے فنڈز قائم بھی ہو جائیں, تو یہ پیسہ کس طرح سے لوگوں کے پاس ہے. تو ایک پورا بیسک سٹرکچر جو ہے آپ کا گورنمنٹ کا جو سٹرکچر ہے, جو آپ کا ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہے پالیسی میں, یہ ساری چیزیں پریورٹی ہماری یہ ہے کہ ہم نے جا کے اسلام آباد پہ کب قبضہ کرنا ہے, یا ہم نے جا کے کراچی کے جو پاور کوریڈورز ہیں اس پہ قبضہ کب کرنا ہے. ہماری پریورٹیز نہیں ہے کہ لوگ اس وقت آپ جائیں, لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے. یہ جتنے بھی ایریاز افیکٹڈ ہیں ان کے پاس سردی, شدید سردی اب شروع ہو چکی ہے, وہاں پہ ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں ان کے. تو آپ باقی چیزیں یہ جو ایسٹیمیشن, اور یہ تو اب ابھی تک ہم اس یعنی فیس سے نہیں نکلے جہاں پہ امیجیٹلی جو ریلیف لوگوں کو دینی تھی وہ بھی ہم انفارچونیٹلی نہیں پرووائڈ کر سکے. ویری انفارچونیٹ, اور کاش کہ ہماری ترجیحات بدل جائیں, ہماری پرائیورٹیز میں سیاست نہ ہو, عوام کی خدمت ہو. سلمان شاہ صاحب, واٹ شوڈ بی دا رائٹ وے ٹو اسیس؟ آپ نے جو بات کہی کہ وائبل نہیں, ریلائبل اسیسمنٹ چاہیے. اسیسمنٹ کا سر طریقہ کار تھوڑا آپ ایڈوائز کریں نا سر, آپ کے مشورے پہ تو حکومت پہلے بھی چلتی تھی. دیکھیں, آئی تھنک دیر آر مینی ویز, جیسے ابھی وحید نے بھی بتایا کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جو یہ اس قسم کی ایکسپرٹیز ان کے پاس ہے, اور وہ اسیس کر سکتی ہیں ڈیمیج کو, اور ان کی یو این ڈی پی کے اپنا پروسیس ہے, ورلڈ بینک وغیرہ بھی کرتے ہیں. ارتھ کویک میں ہم نے کیا تھا ود ان 2 weeks, جب 2005 میں آیا تھا, آئی واز ان دا منسٹری آف فائنینس ایٹ دیٹ ٹائم ایز دی ایڈوائزر فائنینس. تو ہم نے 2 ہفتے میں ڈیمیج اسیسمنٹ کر کے جنیوا میں گلوبل کی تھی ایک کانفرنس, جس میں $6 بلین پاکستان کو کمٹ ہوئے تھے, اور we were able to get that money and we were able to do the job as far as the earthquake is concerned. تو یہ اس سے بہت بڑا ہے, یہ ایریا بھی بہت بڑا ہے, اور اس میں ڈیمیج پرابلی اس سے بھی زیادہ ہوا. تو اس لیے اس میں انٹرنیشنل ایجنسیز کو انوالو کرنا بہت ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کرنٹ ڈیمیج ہونا ہے اس کی بھی, جو انفراسٹرکچر ڈیمیج ہے اس کی بھی اس کی انوینٹری بنائی جائے, اور جو پھر ایکریج جس کے کراپ ہوا ہے, لائف اسٹاک کے بہت بڑا امپیکٹ آیا. تو یہ ساری چیزیں دے آر ڈویبل, بٹ آئی تھنک وی بی ویری about how we do it. The other thing which I think آپ کی جو climate نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پانی کا ہمیں پتہ تھا کس سے آنا. Unfortunately بہت عرصے سے ہم نے واٹر مینجمنٹ کو ختم کر دیا ہے ملک میں. اب آپ یہ دیکھیں کہ 1 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے اس کی جو ویلیو ہے ان ڈالر ٹرمز is around $2 billion. یہاں تو hundreds of millions of acre feet of پانی ہے, جس کو ہم گین کرنے کی تو کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس کو سیو کرنے کی کوشش. تو ہمارے ایکویفائرز جو ہیں ان کو کیسے ہم نے مینیج کرنا ہے. یہ ایک جو پانی, کیونکہ ڈرین نہیں ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ نیچے آلریڈی بہت زیادہ پانی اکٹھا ہوا ہے, یا واٹر لاگنگ ہے, یا کوئی پین ہے نیچے, ہارڈ پین ہے جس کو یہ. فضیل حبیب شاہ صاحب, آپ کا اپنا بڑا نقصان ہوا, آپ کی زمینیں ڈوبی, آپ کا گاؤں ڈوبا, بلدیاتی انتخابات کی بھی تیاری کر رہے تھے. آپ کی نظر میں واٹ از دا بیسٹ وے ٹو اسیس؟ میرے نظریے میں what is more important is the action that we will take. Assessment ہمارے لیے پرائیورٹی نہیں ہے, the people who are on the ground. ہمارے لیے یہ پرائیورٹی ہے کہ اب یہاں سے کہاں جائیں, یہ پانی ادھر سے نکلے گا کیسے, اس کا میکانزم کیا ہے. کیونکہ میرے نظریے میں the government, the local district government has not been able to help the farmers that much. ہمارے پاس اب 6 مہینے گزر گئے ہیں, ابھی بھی بہت ساری ایسی زمین ہے ڈسٹرکٹ مٹیاری میں which is under water, اور ادھر nobody is accounted for. بار بار ہم جاتے ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بتاتے ہیں, بٹ they do not care. they بولتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں, ہم پہنچ رہے ہیں, یہ ہو جائے گا, اس کے سائٹ میپس بنتے ہیں, سب کچھ بنتا ہے, لیکن ڈلیوری نہیں ہوتی ہے.
تو اپارٹ آف دیٹ بہت سارا پیسہ رکھا بھی گیا ہے. دا سندھ گورنمنٹ از ولنگ ٹو ہیلپ, اور بار بار ہمارے پاس چیف منسٹر صاحب آئے ہیں, انہوں نے پیسے دیے ہیں, لیکن سروس ڈلیوری نہیں ہو رہی. میرا نظریہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس نان انکلوسیونیس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر ہم ڈسٹرکٹ گورنمنٹ پہ انکلوسیونیس لے کے آئیں, لوکل افیکٹیز جو وہاں پر جن کا نقصان ہوا ہے ان کو لے کر آئیں, تو وہی بتا سکیں گے کہ اس کا پلان آف ایکشن کیا ہے. کیونکہ جس طریقے سے وحید صاحب نے بولا کہ دا بیوروکریٹس وین دے کم دے ہیو اے ڈسکنیکٹ, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لوکل کیا پوزیشن ہے, کس زمین, کون سی زمین اوپر ہے, کون سی نیچے ہے, یہ پانی کس طرف نکل سکتا ہے. جب تک لوکل پارٹیسپیشن نہیں ہوگی, جو ادھر سے 20 سال سے بیٹھے ہیں, دیکھ رہے ہیں, بڑے فلڈز انہوں نے وٹنس کیے ہیں. جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور جو آپ کی بیوروکریسی ہے اس کے اندر بھی ایک ڈسکنیکٹ ہے. یس. دوسرا یہ ہے کہ جو پولیٹیشینز ہیں وہ بیوروکریٹس کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں انفارچونیٹلی, جس کی وجہ سے وہ ان سے ایکچوئل جو ان کی ڈیوٹی ہے وہ اس سے کام ہی نہیں لے سکتے. اب میں اس چیز پہ اگری نہیں کروں گا. دیکھیں وہاں پر پولیٹیکل ول ہے, بہت سارے ایسے پولیٹیشنز ہیں جنہوں نے ڈیلیور کیا ہے, جنہوں نے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس لے کے آئے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ اگر آپ کو, بہت سارے لوگ ہیں جن کو موقع ملتا ہے پھر بھی نہیں کر سکتے, ان کا آئی ول ناٹ ٹیک اونرشپ. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سب کچھ چھوڑ کے اپنے ملک, اپنے قوم, اپنے ضلعوں کے لیے بیٹھے ہیں, محنت کر رہے ہیں, دن رات ایک کرتے ہیں. اگر وہ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہماری گورنمنٹ کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, جس کے لیے یہ تو آپ پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر رہے ہیں. نہیں, میں گورنمنٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں, میں پولیٹیکل سیٹ اپ کی بات کر رہا ہوں. ہمارے پاس جو ابھی نئی لیڈرشپ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, آئی بلانگ ٹو دیٹ پارٹی, اس میں ہمارے پاس جو نئے 2015 میں لوکل باڈیز میں جو سی ایم لوگ نے تو بہت زیادہ وہ کیا, مطلب ایریاز کے اندر ایون ایم این ایز بھی گئے ہیں, لیکن دا ایشو از کہ وہ رزلٹ نہیں مل رہا نا, جو ہم وہ رزلٹ اس لیے نہیں مل رہا کیونکہ ہمارے پاس یہ دا امپیکٹ واز کولوسل, اٹ واز ویری بگ. تو ایک دم سے اتنا سارا پروڈکشن, ہماری پروڈکشن فیسلٹیز بہت کم ہیں. جیسے فار انسٹنس ٹینٹس پہ جو مجھے بات یاد ہے کہ ہمیں 1000 ٹینٹ پورے صوبے کو ایک دن میں مل رہے تھے, تو گیونگ دیٹ اوے, یہ سب کو پہنچانا 23 ضلع, کیونکہ سب امپیکٹ میں تھے, وہ بہت بڑا پرابلم تھا. تو اس کی وجہ سے آئی ول گیو دیم اے بینیفٹ آف ڈاؤٹ, لیکن بہت کچھ زیادہ ہو سکتا تھا جو نہیں ہوا, جس کی وجہ سے پارٹیسپیشن اینڈ انکلوسیونیس از دا اونلی آنسر. سعدیہ کو شامل کرتے ہیں. سعدیہ, بہت کچھ اور کیا ہونا چاہیے تھا؟ سر جیسے ابھی بات ہو رہی تھی سی ایس ایس کے امتحانات کی اور چیزوں کی, اسی کے بیوروکریسی میں آتے ہیں. اگر ہم سی ایس ایس کو بھی دیکھیں تو ابھی میں ریسنٹلی ایک نیوز پڑھ رہی تھی, میری نظروں سے گزری تھی, کہ کئی سالوں سے سندھ کی سیٹیں خالی پڑی ہیں. ہمارے پاس بیوروکریٹسی, مطلب سی ایس ایس کے امتحان میں ایسا نہیں ہے کہ سندھ سے لوگ نہیں اپیئر ہو رہے ہیں, لیکن وہ سندھ کی سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں. اس کا ایک کوشچن مارک آتا ہے کہ کیوں ہمارے سندھ میں کیوں نہیں اپوائنٹمنٹس ہو سکی. پھر ٹھیک ہے, گورنمنٹ لیول پہ کام کر رہے ہیں, گورنمنٹ کے پاس آئی نو کہ ایک لمیٹڈ بینگ, ایک میں اگر پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر کی طور پہ بات کروں, ہمارے پاس لمیٹڈ اماؤنٹ ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ سارا کچھ گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے. اگر گورنمنٹ کے پاس اتنے افراد نہیں ہیں کہ جو اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں ہیلپ کریں, تو وائی ناٹ آپ جو ہے این جی اوز سے بات کریں. جیسے ینگسٹرس کی بہت این جی اوز ہیں جس پہ ورک کر رہی ہیں, آپ ان سے مانگیں کہ ہمیں ینگسٹرس چاہیے جو مطلب آپ کے پاس ایز اے والنٹیئر ورک کرے. اس وقت ہزاروں کی تعداد میں والنٹیئرز آپ کو مل جائیں گے. میں خود میں روٹری انٹرنیشنل سے منسلک ہوں اور وہاں سے پی ایچ ڈی کر بھی رہی ہوں, بٹ وہاں پر ایز اے والنٹیئر ورک کر رہی ہوں. کوشش ہماری بھی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بھی وہاں ڈفرینٹ ایک فوکس ایریاز ہیں جن کے اوپر ہم ورک کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر ہمیں کوئی ماس لیول پہ کام کرنا ہوتا ہے تو ہمیں انٹرنیشنل سے ریکویسٹ بھیجتے ہیں, تو ہمیں ہمارے پاس فنڈنگ آتی ہے, ہم کرتے ہیں. تو ہم جیسے اگر فار ایگزامپل میں دے سکتی ہوں, فلڈس کی جو بھی یہ بات ہو رہی ہے ہماری لاس اینڈ ڈیمیج کی, اس کے لیے ہم نے کیوں نہیں اس طرح کی آرگنائزیشن سے بات کی, پہلی چیز. دوسری, جیسے کہ پولیو کے لیے ہم نے روٹری انٹرنیشنل کو شامل کیا. اس وقت جو پولیو کی مہم چل رہی ہوتی ہے گورنمنٹ کی, اس کے ساتھ آپ کی روٹری انٹرنیشنل شامل ہے, آپ کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کریے تاکہ ہم پاکستان کو پولیو فری زون میں لا سکیں. تو ہم اس لاس اینڈ ڈیمیج کے لیے, اس فلڈ
کے اس چیز کے لیے ہم نے کیوں نہیں کسی اس طرح کے این جی اوز سے ڈفرینٹ, اور باہر کے این جی اوز چھوڑیں, ود ان دا پاکستان بہت این جی اوز ہیں. ایسا نہیں ہے, میں نہیں مانتی کہ ہمارے پاس لوگوں کے پاس پیسے کی کمی ہے, سب کے پاس ہے. اس کو تھوڑا سا اگر ہم وقف کر دیں اپنے لوگوں کے لیے, چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں چاہے عام عوام ہی کیوں نہ ہو, جو ہماری ایلیٹ کلاس کہلاتی ہے, تھوڑا سا اگر سب خرچ کرنا شروع کرے, تھوڑا سا اپنی جیب سے آپ نکالیں, تو جو اس وقت عوام کھلے آسمان تلے بیٹھی ہوئی ہے, جس کے پاس اس وقت اس سردی کے موسم میں, کراچی میں میرے خیال سے بھی وہ سردی کا لیول وہ شدید نہیں ہے یہ, جو تک آپ کے اندرون سندھ رورل ایریاز میں, آپ اندرون سندھ چلے جائیں, بلوچستان کی سائڈ پہ چلے جائیں, پنجاب سائڈ پہ چلے جائیں, جو ایک سردی کی لہر ہے جو وہاں آ چکی ہے, اس کو کوپ اپ کرنے کے لیے ان کے پاس ایون کپڑے نہیں ہیں گرم پہننے کے لیے, وہ کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں, یا ایک چھوٹا سا ٹینٹ سا ہے جو اس ٹینٹ شاید وہ سردی کو آپ کی روک نہیں پا رہا ہے. تو اس سب چیزوں کے لیے ہمیں یہ کہہ دینا کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اوکے, ایک پوائنٹ پہ میری نظر میں بینگ ایک پی ایچ ڈی اسکالر کے, کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے بٹ عام عوام کی بھی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چینلائز کرے, وہ ایک تو لوگوں کا ٹرسٹ ہو اپنی لیڈرشپ کے اوپر, جو کہ فیکٹ ہے کہ اس وقت لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہے. وہ اٹس ناٹ فار دا پولیٹیکل ریزن, اٹس بیکاز آف دا the structure of governance is such bad in this country کہ جب آپ کے اپنے لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہے, وہ پیسہ نہیں دیتے, انہیں پتہ ہے یہ پیسہ وحید انصاری, I'm interrupting, apologizing for you that, لیکن ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد ویک اپ پاکستان جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو ویک اپ پاکستان, پارٹ 2 ہے, اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کریٹڈ ان COP 27 شرم الشیخ مصر کے شہر میں. نومبر میں بڑی بیٹھک ہوئی تھی, جس کے بعد کہا گیا لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کریٹ کیا جائے گا, جو لوگ دنیا میں زیادہ ایمیشنز کر رہے ہیں ان سے کمپنسیشن لے کے ڈیولپنگ غریب ملکوں کو دی جائے گی. لیکن ہم نے جو ڈسکشن کی اس میں یہی نظر آیا کہ اس سے پہلے کہ ہم اس فنڈ کا ذکر کریں, پہلے نقصانات کا اندازہ لگانا ہی ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے. اسیسمنٹ کے لیے جس طرح کا ایکسپرٹس نے کہا کہ انٹرنیشنل ایجنسی سے مدد لینی ہوگی, پرائیویٹ سیکٹر سے مدد لینی ہوگی, سب کو مل کر, اور خاص طور پر جو افیکٹ ہوئے ہیں لوگ جو لوکل آن گراؤنڈ ہیں, ان کو بھی اسیسمنٹ کا حصہ ہم بنائیں گے تو اندازہ ہوگا کہ نقصان کتنا ہوا ہے. کیونکہ 3,30,00,000 لوگ اگر متاثر ہوں تو ان کے نقصان کا اندازہ لگانا ایک بڑا چیلنج ہے. ازالے کی بات تو بعد میں کریں گے, لیکن یقیناً بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں جو اس وقت ہماری کلائمیٹ کے لیے بہت ضروری ہیں. جیسے کہ NED یونیورسٹی میں ایک رپورٹ پیش کی گئی, جس میں گائیڈ لائنز دی گئیں کہ گورنمنٹ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو پرائیورٹائز کرنا ہوگا رینیوبل انرجی کی طرف. ترجیحات میں سیاست کو نہیں رکھنا ہوگا, جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہمارے پروگرام میں پہلے وحید صاحب کہہ رہے تھے کہ سیاست ہی ترجیح ہے گورنمنٹ کی, سیاست دانوں کی. پرائیورٹائز کرنا ہوگا کلائمیٹ کو, پانی کو, صحت کو, پھر جا کے ہماری سوسائٹی میں یہ تبدیلی ہوگی, اور پھر ہی شاید ہم کہیں گے کہ پاکستان ہیز ایکچولی ووکن اپ. رائٹ ناؤ وی نیڈ ٹو ویک اپ پاکستان. گفتگو میں شامل کرتے ہیں فضیل حبیب شاہ صاحب, آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہمیں رافع عالم نے بھی جوائن کیا, انوائرمنٹلسٹ ہیں. وی آر سو گریٹفل, رافع اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. شاہ صاحب, جس طرح NED کے اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ رینیوبل انرجی کو پرائیورٹائز کرنا ہوگا, آپ کا تعلق بھی سیاست سے ہے, سیاستدان سیاست کو ہی کیوں پرائیورٹائز کر رہے ہیں؟ جو ملک کی ضرورت ہے اصل, اس کے اوپر بات کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیں طلب, سیاستدان کے ہاتھ میں سروس ڈیلیوری نہیں ہے, ان کے ہاتھ میں ہے اپنا کانٹیکٹ بنانا, ادھر پریزنس اپنی رکھنا, قانون سازی اور رسپانسو گورنمنٹ کا ایک سسٹم لے کے آنا تاکہ لوگوں کے پاس آواز ہو. بار بار الیکشنز ہوتی ہے, وہ اس میں ان کے پاس واپس جاتے ہیں, جیت کر آتے ہیں. اس سلسلے میں سیاستدان از ڈوئنگ واٹ دے آر سپوز ٹو ڈو. جس طریقے سے آپ نے یہ NED کی بات کی, تو دیکھیں سولرائزیشن یا ونڈ پاور, آلٹرنیٹ, ہم رینیویبل انرجی کی طرف جائیں تو اس کا بنیادی رکن ہے انسینٹیوائزیشن بائی دا گورنمنٹ. جب تک فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ اس کو انسینٹیوائز نہیں کرے گی, کوئی نہ کوئی فائدہ نہیں ملے گا, تب تک کارپوریٹ سیکٹر, کیپٹلسٹ جو ہے وہ اس کو اور نہیں بڑھائے گا. اسی طریقے سے ایک اور بہت بڑا پرابلم ہے جو ابھی تک کسی نے بھی ذکر نہیں کیا. ہمارے پاس دیہات میں مٹی کے بنے ہوئے گھر ہوتے ہیں.
जब हमारे पास एक नॉर्मल लेवल पे रेन हल्की पड़ती रहती है 10, 11, 12 घंटों के बाद वो सारे गिर जाते हैं। तो जैसे ही वो घर गिरता है तो ऑल ऑफ द फैमिली, द एंटायर फैमिली सारी आ जाती है हमारे पास पानी के नीचे। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमें अपने आप में सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, पर एग्रीकल्चर, हाउसिंग, स्कूलिंग और एनर्जी, हर चीज़ में हमें अपने आप में रेजिलियंस पैदा करनी पड़ेगी। रेजिलियंस पैदा करने के लिए गवर्नमेंट को एक सेट नए सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे कि आइडियली एक अफोर्डेबल घर किस मटेरियल का होना चाहिए। इसमें हमें साइंस का बहुत बड़ा सपोर्ट मिल सकता है। हमें एक ऐसे आर्किटेक्ट्स को हायर करना चाहिए जो हमें एक आइडियल बजट में सस्ता घर बनाने का हेल्प करें और उसके बाद उसको इंसेंटिवाइज करें ताकि आम आदमी बजाय Right. इसके कि वो अपना लेबर लगाए वो जाके वो उधर से खरीद सके। बड़ी अच्छी एडवाइस दी आपने शाह साहब। राफे आलम साहब को गुफ्तगू में शामिल करेंगे, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। राफे, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। ये मुझे बताइए कि ये जो लॉस एंड डैमेज फंड क्रिएट किया गया है, आप इसको कैसी खबर देखते हैं? इज इट अ गुड न्यूज़ या वही कागजी कार्रवाई? शो पे बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। मैं पाकिस्तान डेलीगेशन का हिस्सा था इधर शार्म एल शेख में, तो लॉस एंड डैमेज हमारे सामने ही क्या कहते हैं इस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेगोशिएट हुआ था। देखिए जी, ग्रीन हाउस गैसेज और पहले क्लाइमेट चेंज को समझना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से होती है और क्लाइमेट चेंज वही है, मौसमी तब्दीली, मौसम तब्दील हो रहा है और ये ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से। और ग्रीन हाउस गैस वो चीज़ है जब हम जमीन से कोई चीज़ निकाल के उसको जलाते हैं, उससे कहीं ना कहीं वहाँ ग्रीन हाउस गैस निकलती है और उसके नतीजे में ग्लोबल वार्मिंग होती है। और आज 2022 में हमारी दुनिया बनिस्बत ये सनती इनकलाब तकरीबन 1 डिग्री सेंटीग्रेड, सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा गर्म है। और इस 1 डिग्री पे आपने इस साल देखा है पूरी दुनिया में हीट वेव्स। आपने देखा फिलीपींस में फ्लडिंग, अमेरिका में फ्लडिंग, कनाडा में हीट वेव्स, पाकिस्तान में फ्लडिंग, नाइजीरिया में फ्लडिंग, स्पेन में फ्लडिंग। ये मौसमी तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब ग्रीन हाउस गैसेस को काबू करने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पे कोई 27 साल पहले रियो में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एग्री हुआ था, जहां दुनिया ने कहा कि हम ग्लोबल टेम्परेचर और ग्रीन हाउस गैसेस को काबू करने की कोशिश करेंगे। और हम कोशिश इस तरह करेंगे कि अब 2016 के पेरिस एग्रीमेंट के बाद हम दुनिया के टेम्परेचर्स को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। दिस इज द एम ऑफ द UN FCCC कि हम टेम्परेचर जो है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बनिस्बत सनती इनकलाब से कम रखें। अब देखें, उसके लिए दुनिया को जो बड़े ममालिक हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस तारीखी तौर पे और आज भी ज्यादा फैलाते हैं, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो ग्रीन हाउस गैसेस का इस्तेमाल कम करें और मिटिगेशन करें। और जो दूसरी जो गरीब दुनिया, जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनकी जिम्मेदारी ये थी कि वो मौसमी तब्दीली की तैयारी करें, अडेप्टेशन करें। मगर चूंकि छोटे ममालिक जो हैं उनके पास अक्सर पैसे नहीं होते, तो फिर एक फाइनेंसिंग फैसिलिटी, पैसों का एक तरीका इस UNFCCC के अंदर भी सोचा गया था क्लाइमेट फंडिंग के हवाले से। अब हुआ ये है कि जो बड़े ममालिक हैं उन्होंने अपनी ग्रीन हाउस गैसेस को काबू नहीं किया। इस वक्त साइंसदान हमें कह रहे हैं कि हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड शायद इस दिहाई के अंदर देखें और इस सदी के 2050, 2060 तक तकरीबन 2 या 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज देखेंगे। तो इस सूरत हाल में डेवलपिंग ममालिक जो हैं उनकी ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से इस साल पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड्स आए हैं, ये इसकी वजह से इस साल एक इंपीरियल कॉलेज लंदन की स्टडी है जिसमें उन्होंने कहा कि इस साल पाकिस्तान में जो बरसाती ये सैलाब आया था, इस बरसात के मौसम में इस बारिश की शिद्दत जो है तकरीबन 70% शिद्दत 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से हुई है। तो पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज का शिकार बन चुका है उन ग्रीन हाउस गैसेस का जो तारीखी तौर पे बड़े ममालिक ने फैलाई हैं। लॉस एंड डैमेज जो है, अब वो पेनल्टी है, चूंकि बड़े ममालिक ने अपने वादे नहीं रखे। ये पेनल्टी है जो कि छोटे ममालिक को जाएंगी ताकि वो दोबारा अपनी मईशत को खड़ा कर सकें इन तरह के क्लाइमेट डिजास्टर्स के बाद। तो ये जो इस साल मिस्र के अंदर शार्म एल शेख के अंदर ये डिस्कशन जो हुई थी, ये अहम इसलिए है क्योंकि लॉस एंड डैमेज इस साल इस कॉन्फ्रेंस के एजेंडा पे नहीं था। पाकिस्तान जो कि इस साल G77 और चाइना का सदर है, जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये नेगोशिएटिंग ब्लॉक्स होती हैं,
تو سیلاب کے بعد ہمارے وہاں جو ایمبیسڈر منیر اکرم ہیں انہوں نے نیگوشیٹ کر کے G77 پلس چائنا کو لیوریج کر کے شارم الشیخ میں اس کو ایز این ایجنڈا آئٹم شامل کیا، اور ہماری ڈیلیگیشن لیڈ بائی دا منسٹر شریر امان، انہوں نے پھر کوئی 20-25 مختلف قسم کی بائیلیٹرل میٹنگز کر کے باقی ممالک جو ولنریبل کنٹریز ہیں G77 کے ممالک جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے لاس اینڈ ڈیمیج فیسلٹی کی اگریمنٹ بھی ایٹ دی اینڈ آف دا کانفرنس نکالی. تو یہ ایک ڈپلومیٹک سکسیس ہے نہ صرف پاکستان کے لیے مگر دنیا کے وہ سارے ممالک، چھوٹے ممالک جو کہ موسمی تبدیلی کا شکار ہیں. یقیناً رافع صاحب آئی ایگری ود یو کہ ڈپلومیٹک سکسیس تو ہے انٹرنیشنل فرنٹ پہ، لیکن ملک کے اندر یہ سکسیس ہمیں حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ملک کے اندر پولیٹیشنز کو یہ پرائیورٹائز کروانے کے لیے کہ وہ بھی اپنے ایجنڈا میں کلائمیٹ چینج کو لے کر آئیں، لاس اینڈ ڈیمیج کی اسیسمنٹ کو، میکینزم کو لے کر آئیں، کیا کرنا ہوگا رافع صاحب؟ سر بہت بہت ضروری ہے. اس وقت ورلڈ بینک نے ہمیں کہا ہے کہ اس فلڈ کے نتیجے میں ہمیں تقریباً $3 ارب کی ضرورت ہے جسٹ فار ڈیولپمنٹ، یعنی کہ واپس کھڑے ہونے کے لیے. یہ ہمارے پاس اس وقت یہ پیسے نہیں ہیں، تو بین الاقوامی سطح پہ لاس اینڈ ڈیمیج فیسلٹی کو استعمال کرتے ہوئے شاید ہمیں اس طرح کے پیسے اور اسسٹنس ملے، مگر یہ پیسے پھر جو ہیں ان کو صحیح جگہ پھر استعمال کرنا پڑے گا. They have to go to the right people اور وہ پائیدار سسٹینیبل ماحول دوست پروجیکٹس پہ لگانا پڑے گا. بٹ رافع صاحب سچویشن اور اس میں ایک چیز قدم کلامی معاف، اس میں میڈیا کا بہت بہت اہم رول ہے. اینڈ آئی اپریشیٹ کہ آپ کلائمیٹ چینج اور اس پہ بات کر رہے ہیں، چونکہ میں شرم سے واپس آتے ہوئے میں نے دیکھا کہ کسی بھی چینل نے سوائے ایک کا دکا پروگرام نہ کلائمیٹ چینج پہ بات ہو رہی ہے، نہ ان 3 کروڑ لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو آج بھی بے گھر ہیں سندھ اور بلوچستان کے اندر. ہم گھڑیوں کے پیچھے بات کرتے ہیں، گریڈ 22 نوٹیفیکیشنز کے پیچھے بات کرتے ہیں. میڈیا کا بہت اہم رول ہے کہ موسمی تبدیلی جو ہے وہ فرنٹ لائن ڈسکشن ہو، تب ہمارے سیاستدان بھی شاید متاثر ہوں. اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو سے دس رافع صاحب کے پورے میڈیا میں جو رول نیوز ون آرگنائزیشن اور ان کے گروپ کا رہا ہے کسی کا نہیں رہا. جتنی آواز کلائمیٹ چینج کے لیے نیوز ون آرگنائزیشن اور ان کی مدر کمپنی نے اٹھائی، کسی نے نہیں اٹھائی ہے، اور کریڈٹ ان کو پورا جاتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، ڈسکشن جاری رہے گی کیونکہ یقیناً بہت سارے اور بھی ایشوز ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اور بھی میرے ساتھ پینلسٹ موجود ہیں. آپ کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے.